بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل کی تعریف پڑھی تھی۔ آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے، فعل کی نشانیاں پڑھیں گے۔ جیسے اسم کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھی، علامات پڑھی تھی، تو اس سے اسم کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی فعل کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے فعل کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی علامت فعل کی یہ ہوگی کہ فعل کے شروع میں قد ہوتا ہے۔ فعل کے شروع میں قد ہوتا ہے، قد، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے قد افلح، 18ویں پارے میں قد افلح، پارے کا نام بھی یہی ہے۔ تو یہ دیکھیں قد آیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ جو کلمہ ہے یہ فعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ قد جو ہوتا ہے یہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ فعل سے پہلے آئے گا، اس کے بعد فعل آتا ہے، اسم نہیں آتا۔ تو یہ دیکھو قد ہے، قد کے بعد افلح ہے، یہ فعل ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں سین آئے گا، فعل کے شروع میں سین آئے گا۔ اب سین بسا اوقات اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، تو وہاں اصلی ہوتا ہے، وہ حرف اصلی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حرف اصلی نہیں ہوتا بلکہ یہ زائد ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے پارے میں اس کا نام بھی پارے کا سیقولو، سیقولو، اب یقول فعل تھا تو اس کے شروع میں سین آیا ہے، تو یہ سین بھی علامت ہے فعل کی، فعل کے شروع میں سین آتا ہے، فعل پر سین داخل ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کا نام ہے سیقول السفہاء، تو سیقول یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس میں علامت نشانی کیا ہے؟ یہ والی سین شروع میں۔ تیسری علامت ہے کہ شروع میں سوف ہو، شروع میں سوف ہو، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو وَلَسَوْفَ یہ سوف ہے، يُعْطِيكَ اس کے بعد آیا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ دیکھیں سوف يُعْطِيكَ کے پہلے آیا ہوا، تو یہ يُعْطِيكَ یہ فعل ہے اور اس کے شروع میں سوف آیا ہوا، تو یہ سوف علامت ہے اس بات کی کہ اس کے بعد والا جو کلمہ ہے یہ فعل ہے۔ چوتھی علامت ہے کہ جس کلمے کے شروع میں حرف جازم ہو، یہ حروف جوازم ہوتے ہیں، ان لم، لم، لام، امر، لا نہیں، یہ 5 ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھو لم آیا ہوا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کی ایک صورت ہے، سورہ بینہ، تو اس کے شروع میں لم یکن الذین کفروا سے شروع ہوتا ہے۔ تو لم یکن، لم یکن، یکن کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اس کے شروع میں لم آیا، حرف جازم آیا ہے، تو حرف جازم جو ہوتا ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، تو یہ یکن فعل ہے، اس میں علامت ہے لم جازم شروع میں آیا وہ فعل کی۔ پانچویں علامت ہے کہ جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، یہ ماضی کے جتنے صیغے ہوتے ہیں ان سب کے آخر میں تقریباً یہی ضمیر متصل، یہ ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے آخر میں۔ دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہوا ہے ظلموا، ظلموا انفسہم، قرآن میں کئی جگہوں میں آیا ہوگا، تو ظلموا میں آخر میں واو، دیکھو یہ واو ضمیر ہے جمع کی، اس کا فاعل بن رہی ہے، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، تو یہ واو ضمیر اس کی فاعل ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے، یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی، جڑی ہوئی آ رہی، ملی ہوئی آ رہی، جدا نہیں آ رہی۔ تو جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فعل کی علامت ہوتی ہے یہ۔ تو یہ ماضی کے جتنے صیغے ہوتے ہیں اس میں ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، فاعل کی وہ ضمیر، یعنی یہ ضمیر فاعل بن رہی ہوتی ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ آگے ضمائر میں اس کی تفصیل پوری آئے گی۔ تو یہ 5 علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اگر کہیں پر پائی جائیں گی تو اس کے بعد والا جو کلمہ ہوگا وہ فعل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فعل کی علامات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔